بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اکٹھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس خاندان کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ کی شہزادی مولا علی مشکل کشا شیر خدا اور حسنین کریمین کا ذکر۔ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی ہے سید الانبیاء والرسل کی، اور نکاح جو سید الاولیاء ہے، شہنشاہ ولایت ہے۔ اور اس کے بعد وہ علی جو حسنین کے بابا ہیں، حسن کے بابا ہیں، حسین کے بابا ہیں، وہ علی کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ علی، فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، علی کو پیار سے دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ یہ مولا علی، سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ اسی لیے تو علی مولا کائنات ہیں، علی ہماری محبتوں کا مرکز اور محور ہے، اس لیے کہ علی رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے اب عورت کو ایک عزت تو باپ کی طرف سے ملتی ہے، ایک عزت خامد کی طرف سے ملتی ہے، اور پھر ایک عزت اولاد کی طرف سے ملتی ہے کہ اولاد کون ہے۔ یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ اولاد، جن کی اولاد کامیاب ہوں، اولاد اگر کامیاب ہو جائے تو جو عزت وہ کماتی ہے اس کا حصہ والدین کو بھی ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی کتنی خوش نصیب ماں ہے کہ جس نے اس بچے کو جنم دیا، کتنی عظمت والی ماں ہے جس نے اس بچے کو جنم دیا، اس کی ماں کون ہے یہ تو دیکھو۔ قربان جائیں حضرت سیدہ فاطمہ کی ذات پر کہ آپ کے ہاں جو آپ کے شہزادے ہیں حسنین کریمین ہیں، جناب امام حسن مجتبی ہیں، جناب امام حسین شہید دشت کربلا ہیں۔ کیا سبحان اللہ، حضرت نبی پاک تاجدار کائنات کی آغوش میں جن کا معصوم اور برکت والا بچپنا گزرا ہو، ناظرین، جن کے نانا تاجدار کائنات ہوں، اور پھر ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ کے ساتھ یا تو جناب امام حسن یا شہزادہ حسین ہے، آپ نے ان کو بٹھایا، تکبیر ہوئی، عشاء کی جب جماعت ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب سجدہ فرمایا تو آپ کے سجدے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بہت طویل ہو گیا، بڑا لمبا سجدہ کیا، بڑا طویل سجدہ کیا۔
ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے سر ذرا اٹھایا کہ خیریت تو ہے، دیکھا کہ شہزادہ حسین جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، شہزادہ حسین حضور کی پشت مبارک پر تشریف فرما ہے۔ سجدہ بڑا طویل ہوا۔ جب نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کیا معاملہ ہوا؟ آج سجدہ بڑا طویل ہو گیا، ہم نے سوچا، ہم نے سمجھا کہ شاید کچھ معاملہ ہو گیا ہے، شاید کچھ وجہ ہو گئی ہے کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، وجہ کیا ہوئی، معاملہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ جو رسول، جو محبوب اپنی ڈیزائر کے لیے کچھ فرماتے ہی نہیں، وہ جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ وہ محبوب جو فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ نماز بھی کسی عام آدمی کی نماز نہیں ہے ناظرین۔ امام، اور امام بھی وہ جو سارے انبیاء اور رسل کا امام ہے، سارے انسانیت کا امام ہے، سارے عالمین کا امام ہے، سارے ملائکہ کا امام ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نماز بھی اس ہستی کی کہ جن کی ادا سنت رسول بن کر ہمارے لیے اس کو فالو کرنا ساری عمر کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ وہ ہستی کہ جو امام، اور امام بھی ایسے کہ ساری کائنات کے امام ہیں، یہ ان کی نماز ہے۔ جب سجدے میں چلے جاتے ہیں، پشت پر امام حسین تشریف فرما ہو گئے تو فرمایا یا رسول اللہ آج سجدہ بڑا طویل ہو گیا، وجہ کیا تھی؟ ہم سمجھے کوئی امر الہی واقعہ ہو گیا، وحی الہی آنا شروع ہو گئی۔ وہ ہستی کہ جو جن کا ہر ادا اور ہر عمل اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی گائیڈنس، اس کی ریویلیشن اور اس کے وحی کے ساتھ، اور کائنات میں جن کا مرتبہ یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرما دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، فیصلہ کر دیا آپ نے۔ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اپنے رب کے بندے ہیں، اس کے بعد رب کی ساری کائنات کے تاجدار ہیں اور سردار ہیں اور امام ہیں، انبیاء اور رسل کے امام ہیں۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عشرہ مبشرہ اور صحابہ کے امام ہیں۔ اللہ اکبر، کہا وہ نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ان کی نماز ہے، اللہ کے سچے حبیب ہیں، ان کی نماز، وہ بھی جماعت میں، صحابہ مقتدی ہیں، کیا اس نماز کی کیفیت ہوگی ناظرین؟ اور سرکار فرماتے معاملہ یہ ہوا، میں نماز پڑھا رہا تھا، میری پشت پہ آ کے میرا بیٹا حسین بیٹھ گیا۔ اب مجھے سجدے سے گر سر اٹھانا اس لیے ناگوار ہوا کہ اس سے اس کی خواہش پوری نہ ہوگی۔ جتنی دیر امام حسین سجدے میں تاجدار کائنات موجود ہے اور حسین پشت پہ بیٹھے رہے، سرکار نے وہ سارا وقت حالت سجدہ میں گزار دیا۔
اور فرمایا کہ مجھے ناگوار گزرا کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حسین وہ ذات ہے، حسین وہ ذات ہے جو اللہ کے بھی حبیب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ کے حبیب کے بھی محبوب ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے سجدہ، اس میں ہوتے ہوئے بھی امام حسین کی رعایت فرماتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور ان کی خواہش کا اور ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے سجدے کو طویل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اگر سجدے سے اٹھتے تو حسین کا سجدے سے اٹھتے ہوئے گرنا میرے مصطفیٰ کو ناگوار گزرتا، میرے مصطفیٰ کو اتنا بھی گوارا نہ تھا کہ سر سجدے سے اٹھایا جائے اور حسین گر جائے۔ ناظرین، اگر یہ محبت کے عالم میں، پیار کے عالم میں، سرکار کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں اگر حسین صرف پشت مبارک سے نیچے گریں تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہو، تو جب اس غریب الوطنی میں، اس کربلا کے ریگزار میں، جب امام حسین زخموں سے چور چور، زخموں سے چھلی چھلی، لہو لہان، جب اپنے گھوڑے سے نیچے گرے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، میرے مصطفیٰ کو کتنا ناگوار گزرا ہوگا، میرے مصطفیٰ کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ اور رب نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور موقع ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، اتنے میں حسنین کریمین، ان کا پیارا پیارا بچپن ہے، علی المرتضیٰ کے شہزادے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، جن کے نانا سید الانبیاء والرسل، جن کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، معصوم بچپن ہے ناظرین، تیار ہو کے سرخ سرخ قمیضیں پہنی دونوں شہزادے تشریف لاتے ہیں، درآں حال کے میرے مصطفیٰ، میرے تاجدار، ہمارے پیارے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب معصوم بچپنا ہے شہزادگان کا، تو بچپن کی وجہ سے آپ لڑکھڑاتے ہیں، آپ لڑکھڑاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات سید الانبیاء والرسل، میرے اور آپ کے پیارے نبی، حامل وحی، آپ خطبے کو چھوڑ کے منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، دونوں شہزادوں کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں۔ شہزادوں کا لڑکھڑانا اور گرنا میرے مصطفیٰ سے کو گوارا نہ ہوا، خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے تشریف لا کے شہزادوں کو پکڑ کے سنبھالا، پھر اس کے بعد سامنے بٹھایا، پھر خطبہ دوبارہ شروع کیا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میرے رب نے سچ کہا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، لیکن ان بچوں اور شہزادوں کا لڑکھڑانا اور انہیں گرتا ہوا دیکھنا مجھے گوارا نہ ہوا، اس لیے میں نیچے اترا اور انہیں سنبھالا۔ ناظرین، سرکار کو اگر یہاں پر گرنا گوارا نہ ہوا تو میدان کربلا میں زخموں سے چور چور ہو کر
شہید کربلا کا امام حسین کا گرنا کس طرح گوارا ہوا ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر اور بال مبارک جو ہیں اس پہ گرد پڑی ہوئی ہے، اور حضور کی ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے۔ میں نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ کے چہرہ مبارک پر دھول اور مٹی پڑی ہوئی ہے، بال مبارک پر مٹی پڑی ہے۔ فرمایا آج میں پورا دن حسین کے ساتھ تھا، اس کے مقتل جو ہے وہاں پر تھا، اور جو اس کے ساتھیوں کا شہادت کے بعد خون تھا اس کو میں اکٹھا کرتا رہا۔ ابن عباس کہتے ہیں بعد میں جب وہ وقت چیک کیا تو وہ خواب اسی وقت ہوا جس وقت اور جس ڈیٹ اور جس تاریخ کو امام حسین شہید ہوئے۔ نہ پوچھ کوئی کیسے شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کوئی کیسے شہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔ نہ پوچھ کوئی کیسے شہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔ خون علی لب رسول شیر بطول، خون علی لب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ حسین کی محبت یہ ایمان ہے، حسین کی محبت یہ کامیابی ہے، حسین کی محبت یہ اللہ کی رحمت ہے، حسین کی محبت جنت کی ضمانت ہے۔ ناظرین، اللہ ہمیں امام حسین، تمام اہل بیت رسول، پنجتن پاک اور حضور علیہ السلام کے صحابہ، اولیاء اللہ کی سچی محبت نصیب ہو، اور ان نفوس قدسیہ کے جو زندگی کا خوبصورت نمونہ ہے اللہ ہمیں اس پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام انہی الفاظ کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح میں رہنے والے سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے۔ تکبیر ٹی وی کے ناٹنگھم اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان سید اسد علی شاہ گیلانی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت طلب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے